میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بے مثال ہے کہ جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیت فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، توجہ سے بیان سنوں گا، مکمل سنوں گا، اور جو سنوں گا اسے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تبع حمیری تھا۔ جب اس نے علماء ربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنا تو آپ پر ایمان بھی لایا اور حضور علیہ السلام کے نام ایک خط بھی لکھا، اور نسل در نسل وہ خط پہنچتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبع حمیری کی تعریف بھی فرمائی اور انہیں برا کہنے سے منع بھی فرمایا۔ اس کا واقعہ مبلغین سے آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ بھی نشر ہوا ہے۔ خیر، یہ تبع حمیری پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ ان کے ایمان قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دن اس بادشاہ کو خیال ہوا کہ زمین کی سیر کی جائے اور دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ چنانچہ شاہی جاہ جلال کے ساتھ وہ دنیا کے سفر پر روانہ ہوا۔ بادشاہ کا لشکر جس شہر میں پہنچتا لوگ بڑھ بڑھ کر اس کا استقبال کرتے، احترام بھی جلاتے۔ بادشاہ سلامت ہر شہر کے علماء کو اپنے ساتھ لیتے اور آگے روانہ ہو جاتے۔
یہ سفر کرتے کرتے تقریباً 1,00,000 علماء بادشاہ کے ساتھ شریک ہو گئے. 1,000 علماء. بادشاہ سلامت سفر کرتے کرتے آخر ایسے شہر پہنچے جو عشق و محبت کا شہر ہے. یہاں کا معاملہ دوسرے شہروں سے مختلف ہے. یہاں کی نیکیاں بھی دوسرے شہروں کی نیکیوں سے مختلف ہے. جس شہر میں پہنچتے لوگ بڑھ کر استقبال کرتے، مگر جب یہ شہر مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں تو نہ استقبال نہ عزت و احترام بجا لانے کے لیے کوئی آیا. یہ دیکھ کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا. اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور غصے کا اظہار کیا. وزیر نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جسے لوگ بیت اللہ کہتے ہیں. یہ لوگ بس اس گھر کی عزت کرتے ہیں. سن کر بادشاہ کو اور غصہ آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس گھر کو گرا دیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے. جیسے ہی بادشاہ نے کہنے کو تو یہ کہہ دیا، اسی وقت بادشاہ کے سر میں سخت درد شروع ہو گیا. آنکھوں، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنا شروع ہوا. ایسا بدبودار پانی کہ کوئی بھی اس کے پاس 1 سیکنڈ بھی گزار نہیں سکتا تھا. بادشاہ کی حالت دیکھ کر طبیبوں کو علاج کا حکم ہوا. حکیم آئے، طبیب آئے، باری باری دیکھنے لگے، مگر بادشاہ کا مرض انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بلکہ بادشاہ کے پاس کوئی ٹھہر نہیں پا رہا تھا. آخر سب طبیبوں نے یہی کہا کہ ہم زمینی بیماریوں کا علاج تو کرتے ہیں، مگر آسمانی مرض کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. بادشاہ بہت تکلیف میں تھا، کوئی علاج بن نہیں پا رہا تھا. اسی حالت میں رات ہوئی. ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور کہا کہ میں کچھ سوال پوچھوں گا، اگر بادشاہ سلامت مجھے اس کا درست جواب دے دیں تو میں ان کا علاج کر سکتا ہوں. یہ سن کر وزیر بہت خوش ہوا، فوراً ان عالم صاحب کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ ان عالم صاحب کو وزیر نے تنہا چھوڑ دیا ان کے پاس. عالم صاحب نے بادشاہ سے کہا، یہ بتائیے کیا آپ نے بیت اللہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے. اس عالم صاحب نے کہا، اسی سبب سے آپ کو یہ بیماری لگی ہے کہ اس گھر کا جو مالک ہے نا، وہ دل کی بات جانتا ہے، خوب جانتا ہے دل کی بات. اپنے ارادے سے باز آ جائیے اور اس گھر اور اس کے خدام کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کیجیے. اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر آپ کو شفا مل جائے گی. تو بادشاہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کعبے کی عزت کی، اہل مکہ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کیا. بس یہ ارادہ کرنے کی دیر تھی کہ بادشاہ کو اسی وقت شفا نصیب ہو گئی. اور اس وقت تبہ حمیری کعبے کے رب پر ایمان لائے اور کعبہ شریف پر 7 قیمتی غلاف چڑھائے. تبہ حمیری ہی پہلا وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اور لوگ آتے رہے اور کعبے پر غلاف چڑھاتے رہے. کیا شان ہے کعبۃ اللہ کی کہ جس کی طرف نگاہ کی جاتی ہے تو آنسو بہنے لگتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جس کو دیکھنا عبادت، جس کا طواف کرنا عبادت، جس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا، اس کا حکم ہم سب کو. ہائے ہائے. اور اس کی تعظیم کرنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اور اس پر جو نگاہ کی جائے اور پہلی نگاہ پڑے
جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے. کسی نے کہا نا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر احساس کے پردے ایمان کی غرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر اور پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک اپنے کرم نے گھیر لیا. باقی نہ رہا ہوش مجھے. ارے کیا مانگا کیا کیا بھول گیا. تو کعبۃ اللہ کی کیسی عظمت ہے، کیسی شان ہے، کیسی برکتیں ہیں کہ تبع حمیری نے کعبے کی تعظیم کا ارادہ کیا اور بے ادبی سے بعد آیا تو شفا مل گئی، اور برا ارادہ کیا تو خدائے قہار کا غضب اس پر برس پڑا. پھر جب اس نے تعظیم کی اور عزت کی اور اس کا ارادہ کیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، مرض سے شفا یابی ہوئی. اس واقعے سے دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات یہ کہ کعبے کی بے ادبی کرنا یہ ہلاکت میں پڑنے کا سبب ہے، کیونکہ بادشاہ نے کعبے کو ابھی نقصان پہنچایا نہیں تھا، بس ارادہ ہی کیا تھا. اس پر خدائے قہار کا غضب پڑا. اس طرح ابرہہ نامی بادشاہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا. اس بدبخت نے کعبہ شریف کو نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھیوں پر سوار فوج لے کر آیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا اس گھر کا جو مالک ہے بڑی قدرتوں والا ہے. رب کائنات نے ابرہہ کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ننھے ننھے پرندوں کے ذریعے اس کی ہاتھیوں پر سوار فوج کو تباہ و برباد کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، جو انہیں کنکر پتھروں سے مارتے تھے، جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. ننھے پرندے کے پر کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی انگلیاں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں، اس میں اس نے وہ کنکریاں لی اور اس کنکریوں سے ان سورماؤں کو، ان ہاتھی والوں کو تیز نیز کر دیا. اللہ پاک ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے. رب کریم ہم سب کو کعبے کا اور حرم شریف کا ادب نصیب فرمائے. یاد رکھیے کہ حرم پاک میں اور خصوصاً کعبہ شریف کے روبرو گناہ کا کام کرنا صرف گناہ ہی نہیں، کعبہ شریف کی بے ادبی بھی ہے. اس لیے حرم پاک میں جا کر گناہوں سے بچنا ضروری ہے، لازمی ہے. زمانہ جاہلیت ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد طواف کر رہے تھے.
انہوں نے گندی نیت سے اپنا جسم ایک دوسرے کے ساتھ مس کیا، ان پر اسی وقت قہر خداوندی برسا اور ان کے جسم اس جگہ سے آپس میں مل گئے۔ اب انہیں لوگوں سے حیا آئی، یہ دونوں ڈر کر وہاں سے بھاگے۔ راستے میں ایک بوڑھے آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس بوڑھے کو جب ان کی گندی حرکت کا پتہ چلا تو اس نے کہا جہاں سے بھاگے ہو وہیں جاؤ، وہیں پلٹو اور سچے دل سے توبہ کرو کہ تمہیں اس عذاب سے اللہ نجات دے دے۔ چنانچہ وہ دونوں واپس کعبے کے پاس آئے، سچے دل سے توبہ کی، پکا عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی گندی حرکت نہیں کریں گے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں عذاب سے نجات عطا فرما دی، دونوں کے جسم کو جدا کر دیا۔ عاشقان رسول دیکھا آپ نے کہ کعبہ شریف کے قرب میں گناہ کرنا کس قدر ہلاکت خیز ہے، اس لیے گناہوں سے تو ہر جگہ بچنا چاہیے۔ البتہ حج کا شرف ملے، عمرے کی سعادت ملے، حرم پاک کی حاضری ہو تو وہاں گناہوں سے بچنا اور زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کعبے کا جلوہ عطا فرمائے اور ادب کے ساتھ کعبے کا طواف کرنا نصیب فرمائے۔ تبا حمیری بادشاہ کے واقعے سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ کعبہ شریف بہت بابرکت مقام ہے، اس کے ادب و احترام کی یہ برکت سے غضب الہی سے نجات اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبے کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ پرندے اس کے ادب کے پیش نظر کعبے کے اوپر سے گزرتے نہیں۔ کوئی پرندہ کبھی بھی کعبے کی چھت یا اس کی دیوار پر نہیں بیٹھتا۔ ہاں جب کوئی پرندہ بیمار ہو تو کعبے کی چھت پر بیٹھتا ہے، اس کے اوپر سے گزر بھی جاتا ہے اور ایسا کرنے سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اہل مکہ کا یہ سالہ سال سے دستور تھا، کیا تو کوئی بچہ پیدائشی گونگا ہوتا ہے نا تو اسے کعبہ شریف میں لاتے اور کعبے کے دروازے کی چابی اس کے منہ میں رکھتے، جس کی برکت سے وہ بچہ بولنا شروع کر دیتا تھا۔ علامہ احمد بن علی فاسی کہتے ہیں، علامہ احمد علی فاسی لکھتے ہیں کہ 433 سنہ ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ کعبہ شریف کے کونے رکن یمانی سے انگلی کے برابر پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ کعبے کے 4 کونے ہیں، اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ جہاں جس کونے سے ہم استلام کرتے ہیں، جس کونے میں جو ہے وہ جنتی پتھر لگا ہوا ہے، حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں کالا، کالے کو، کالا پتھر آیا تو تھا جنت سے سفید، مگر ہمارے گناہوں کی نحوست سے وہ سیاہ ہو گیا۔ تو وہ کونا کہلاتا ہے رکن اسود، پھر رکن عراقی ہے، پھر رکن شامی ہے تیسرا کونا، پھر رکن یمانی ہے، پھر یہ چکر کمپلیٹ ہوتا ہے دوبارہ رکن اسود پر۔ 4 کونے ہیں اس کی۔ تو یہ ایک کونا جو تھا رکن یمانی کا، وہ انگلی کے برابر پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی، اس کی مرمت بھی نہ ہو سکی۔ پتھر کا اتنا چھوٹا ٹکڑا کعبہ شریف سے جدا ہونے کی نحوست یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں وبا پھیل گئی، آئے دن لوگ مرنے لگے۔ جو بھی اس وبا کا شکار ہوتا 3 دن کے اندر موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ بلاخر خراساں کے رہنے والے ایک نیک بندے کے خواب میں رہنمائی اس کو کی گئی کہ وہ ٹکڑا ٹوٹا ہے، اس وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، وہ ٹکڑا ڈھونڈ کر واپس دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دیا جائے۔ تو لگا دیا گیا تو وہ وبا بھی ختم ہو گئی۔ تو کعبے کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ کعبے کی برکت سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں کعبہ شریف کی عزت کرنے، ادب و احترام کے ساتھ کعبہ شریف کو دیکھنے سے، اس کی برکتیں لینے سے، غلاف کعبہ کے ساتھ جھوم کر لپٹنے، باب کعبہ کو بوسہ دینے سے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، تو مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے،
میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، شرف دید کعبہ کا دے دے الہی، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے۔ اللہ ہمیں کعبے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کعبے کی طرف نہ پاؤں کر کے بیٹھنا چاہیے، یعنی ایسے نہ بیٹھیں۔ کبھی حرم شریف میں کئی لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کعبے کو پیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر بھی ہوں تو قبلے کی سمت بیٹھنے کی کوشش کریں کہ کعبے کی سمت میں بیٹھنا بینائی کو تیز کرتا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں کعبے کی ادب نصیب فرمائے۔ کعبہ شریف کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ روایت کے مطابق کعبہ شریف کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ روایت کے مطابق کعبہ شریف کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو یہاں تنہائی اور وحشت محسوس ہوئی۔ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کی تو اللہ نے آپ کو کعبہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ روایات میں ہے آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، اس وقت فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھر لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے، انہی سے کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ ان 5 پہاڑوں کے کیا نام تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور حاضرین آپ بھی سنیے۔ ایک پہاڑ کوہ لبنان کا، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، لبنان کے پہاڑ سے پتھر لایا گیا۔ کوہ تور کا پتھر، تور کے پہاڑ کا پتھر لایا گیا۔ کوہ زیتا، کوہ جودی، یعنی جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، اس کا پتھر لایا گیا۔ اور کوہ ہرا جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس کا پتھر لایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں خانہ کعبہ چونکہ نمازوں کے لیے قبلہ ہے اور نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسی مناسبت سے کعبہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کعبہ شریف بیت اللہ ہے۔ کعبے کے متعلق دلچسپ معلومات سنیے۔ ہمارے دل کعبے کی طرف کھینچیں کہ یہ بیت اللہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا ذکر حدیث میں ہے، انبیاء نے اس کا طواف کیا ہے، نبیوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا ہے، اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا کعبہ بیت اللہ ہے، اس کی کیا ہی نرالی شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کعبہ شریف کی عمارت مربع شکل کی ہے، اس لیے کعبہ شریف کو کعبہ یعنی 4 کونوں والا مکان کہتے ہیں۔ اور لفظ کعبہ کا ایک معنی بلند اور ابھرا ہوا بھی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کعبے کی عزت اور حرمت کے پیش نظر اپنے گھر گول بنایا کرتے تھے اور کعبے سے اونچے نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہی مکان مبارک آس پاس کے سب مکانوں سے بلند تھا، اس لیے اسے کعبہ کہا گیا، بلند ابھرا ہوا کہا گیا۔ اور کعبہ شریف پر پہلے غلاف نہیں ہوتا تھا۔ جس بادشاہ کا واقعہ آپ نے سنا، اس نے غلاف چڑھایا، اس کے بعد کعبہ پر غلاف چڑھانے کا معمول ہو گیا۔ کعبہ شریف کے غلاف کا رنگ شروع سے سیاہ نہیں ہے، مختلف زمانوں میں دوسرے رنگوں کے غلاف بھی خانہ کعبہ پر چڑھائے گئے، البتہ اب عرصہ دراز سے سیاہ رنگ کا ہی غلاف چڑھایا جاتا ہے، کالے رنگ کا۔ سید اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں اس کی بڑی حکمت بیان کی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے یہ شعر سنا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرسبز وصل یہ سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی ہے۔ سرسبز وصل یہ سیاہ پوش ہجر وہ، سرسبز وصل یہ سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی
خضرا کا سبز رنگ ملنے کی علامت ہے، وصل کی علامت ہے نا۔ گنبد خضرا کو نبی پاک کے روضے سے ملا ہوا ہے نا، وصل ملا ہوا ہے، محبوب کا قرب ملا ہوا ہے، تو یہ اس وجہ سے سر سبز ہے۔ گنبد خضرا سبز اس لیے ہے کہ اسے محبوب کا قرب ملا ہوا ہے، اور کعبہ سیاہ اس لیے ہے کہ وہ محبوب کے ہجر میں ہے، محبوب کے غم میں ہے۔ گنبد خضرا کا سبز رنگ ملنے کی علامت ہے، اور کعبہ معظمہ کا سیاہ رنگ جدائی کی علامت ہے۔ یہی رنگ دل کی بات ظاہر کر رہا ہے کہ جو نور والے آقا مدینے والے سے ملا ہوا ہے، یعنی گنبد خضرا وہ خوشی سے سبز ہو چکا ہے، اور جو دور مکے میں ہے نا وہ جدائی میں سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کعبہ شریف کو ایک بار سونے سے سجایا تھا۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں 36,000 سونے کی اشرفیاں بھیجی، اپنے گورنر کو حکم دیا کہ اس رقم سے کعبہ شریف کی دیواروں پر سونے کا کام کرایا جائے، سونے کا پرنالہ بنایا جائے اور ستونوں پر سونا چڑھایا جائے۔ اس طرح ہارون رشید کے بیٹے نے اپنے دور حکومت میں کعبے کے دروازے پر سونے کا پتھر چڑھوایا اور اس میں سونے کی کیلیں لگائیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ بڑی بابرکت مقام ہے، عزت کا مقام ہے، تعظیم کا مقام ہے، اور کعبہ شریف کی بڑی خصوصیت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اس آیت کریمہ میں کعبے کی دو خصوصیات بیان ہوئیں۔ نمبر ایک کہ اللہ نے لوگوں کے لیے مرجع اس کو بنایا، یعنی لوٹنے کا مقام بنایا، اور دوسری بات بیان کی کعبہ شریف امن کی جگہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس مقام پر سارے جہاں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جو ایک بار وہاں آتا ہے، کعبے کے پاس آتا ہے، مکے میں آتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس آتا ہے، بار بار آنا چاہتا ہے، راستے کی مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا، جب پہنچ جاتا ہے دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو جاتا ہے اور اپنی آخری عمر میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اللہ کرنے کے لیے کعبہ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا وقت وہاں گزر جائے۔ انبیاء علیہ السلام جن کی قوموں پر عذاب آیا، وہ اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد عموماً یہاں تشریف لے آتے اور آخر تک یہی تشریف فرما رہتے۔ ہر جگہ سے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مسلمان کہیں بھی مرے، قبر میں اس کا منہ کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کعبہ شریف مرجع خلائق ہے، عظیم زیارت گاہ ہے اور لوگوں کے پلٹنے کا مقام ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبہ شریف کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب کعبہ شریف بنایا گیا تب سے آج تک کبھی طواف کرنے والوں سے خالی نہیں ہوا۔ ہر وقت انسان یا جن یا فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اگر لوگوں کو روک دیا جائے تو فرشتے پھر بھی طواف کر رہے ہیں، جنات بھی طواف کر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، جنوں کے بھی طواف کے واقعات ہیں، مگر ابھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کعبہ کبھی بھی طواف سے خالی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے کعبہ شریف پر حملہ کیا۔ اس روز عین حرم پاک میں طواف کی جگہ پر پتھر برسائے جا رہے تھے، لوگ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے، کوئی بھی انسان طواف کرتا نظر نہیں رہا تھا، مگر خدائے قدوس کی شان دیکھیے، اسی وقت ایک اونٹ جھومتا ہوا کہیں سے آیا اور آنے کے بعد اس نے کعبے کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔
روایت میں ہے جہاں یہ کعبہ شریف ہے اس کی بالکل سیدھ میں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہاں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے اور ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں, اور جو ایک بار پڑھ لیتے ہیں دوبارہ کبھی ان کو ان کی باری نہیں آتی. ہم تو جاتے ہیں, فجر بھی پڑھتے ہیں, ظہر بھی پڑھتے ہیں, عصر بھی پڑھتے ہیں, مگر وہ فرشتے دیکھیں ایک مرتبہ بیت المعمور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد ان کی باری نہیں آتی. پھر جب شام ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور کعبہ شریف کا پھر وہ طواف کرتے ہیں. کعبے کی خصوصیت ہے کہ وہ مبارک مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ کریم کی عبادت ہوتی رہتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہوا میں اڑتے جا رہے تھے, آپ کا کعبہ شریف کے قریب سے گزر ہوا, کسی وجہ سے ٹھہر نہ پائے, آگے تشریف لے گئے. یہ معاملہ دیکھ کر کعبہ رونے لگا, بارگاہ الہی میں کہنے لگا اے اللہ تیرے نبیوں میں سے ایک نبی کا لشکر میرے قریب سے گزرا ہے مگر وہ میرے پاس نہیں آئے. اس پر اللہ پاک نے فرمایا اے کعبہ نہ رو, اے کعبہ تو نہ رو, میں اپنے بندوں پر تیرا حج فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے آئیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہیں, وہ تیری طرف ایسے روتے ہوئے دوڑے آئیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں دوڑتی ہے. اے کعبہ میں تجھے یعنی تیرے شہر میں آخری نبی کو پیدا کروں گا جو مجھے سارے نبیوں سے پیارا ہے. اور پھر ہوا بھی ایسا ہی کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر, کعبہ شریف کی کیسی نرالی شان ہے. اللہ پاک نے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دی ہیں. دنیا کے کونے کونے سے پیسے خرچ کر کے سفر کی مشکلات اٹھا کر یہاں لوگ آتے ہیں, طواف خانہ کعبہ کی سعادت پاتے ہیں. اور کتنے بیچارے وہ ہیں جو حاضر نہیں ہو پاتے مگر کعبہ شریف کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں. فوٹو میں دیکھ لیا ہے کئی ایک نے, کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں, کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں, نہ جاؤں میں کہیں, نہ جاؤں میں کہیں, تو کرم کبیر یا نبی, نہ جاؤں میں کہیں, تو کرم کبیر یا نبی. کیا وقت ہوتا ہے, ایک لباس ہے سب کا, کسی کا ریڈ کلر کا لباس نہیں ہے, کوئی پنک کلر کے لباس میں نہیں ہوتا, سب یک رنگی ہوتے ہیں, سب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. لباس بھی ایک ہے اور کلمہ بھی ایک ہے, لباس بھی ایک ہے اور کلمہ بھی ایک ہے, اور کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہوں اللہ, میں حاضر ہوں, کہتا ہے حاضر ہوں, پھر کہتا ہے میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں, ان الحمد تعریفیں تیری ہیں, لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک, ملک بھی تیرا ہے, نعمت بھی تیری ہے مولا, میں حاضر ہوں, میری حاضری قبول کر لے مولا. فضا میں کی صدا زفر شدہ
جھلتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ اس کا نام آیا اور یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زگے مقدر حضور حق سے سلام آیا اللہ ہم سب کو کعبے کی زیارت نصیب فرمائے. پیسے جوڑ جوڑ کر دیکھتے ہیں جب پہنچتے ہیں لوگ ان کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بیان سے باہر ہے. جب وہ لبیک پڑھتے ہیں گاؤں کے آئے ہوئے لوگ آگے پوچھتے ہیں حرم شریف کس طرف ہے, حجر اسود کہاں ہے بتاؤ. ایک بندہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے, کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے, کہتا ہے اللہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بڑا سے بڑا خطا کرنے والا مجرم شخص قبائل میں جب آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے اور ایک قبیلے والا اگر دوسرے قبیلے والے کے گھر چلا جائے, کوئی سردار کسی کے گھر چلا جائے, اس کے دروازے چلا جائے, کتنا بڑا جرم کیا ہو وہ معاف کر دیتا ہے. مولا تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مولا میں تو تیرے دروازے آیا ہوں, مولا میں تو تیرے گھر کے سامنے ہوں, اللہ تیرے دروازے کے سامنے ہوں, کیا تو بھی مجھے معاف نہیں کرے گا مولا, تو آج بھی مجھے نہیں بخشے گا. وہ ایسے دعا کر رہا تھا. ایسی آرزویں ہوتی ہیں وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. کعبہ شریف کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے کعبہ شریف کے ارد گرد حرم پاک کو مقام امن بنایا ہے. فرمایا ومن دخلہ کان آمنا, اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. اللہ ہمیں اس امن والے گھر میں داخلہ نصیب فرمائے اور ہمیں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکے کی حاضری نصیب فرمائے. حرم پاک میں داخل ہونے والا امن میں آ جاتا ہے. اس کی ایک صورت علماء نے یہ لکھی ہے, جو خوش نصیب حرم میں داخل ہو جاتا ہے اللہ پاک مخلوق کے دل میں اس کے لیے شفقت رکھ دیتا ہے. یہاں تک اگر شکار کرنے والا جانور کسی دوسرے جانور اور وہ جانور دوڑ کر حرم میں پہنچ جائے تو شکاری جانور اسے چھوڑ دیتا ہے, اس پر حملہ نہیں کرتا, کیونکہ اللہ اس کے دل میں شفقت رکھ دیتا ہے. اسی طرح جو یہاں اگر پناہ لیتا ہے اللہ پاک اسے پناہ عطا کرتا ہے. کعبہ شریف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں یہ واحد مقام ہے جہاں کا طواف کیا جاتا ہے. رب کریم فرماتا ہے اس آزاد گھر کا طواف کریں. روایت میں لکھا ہے کہ ایک بار امام زین العابدین طواف فرما رہے تھے. ایک شخص نے آپ سے پوچھا یا امام
اس کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی امام زین العابدین نے، حتیٰ کہ آپ نے طواف کے 7 پھیرے مکمل کیے، پھر آپ حتیم میں گئے میزاب رحمت کے نیچے۔ میزاب رحمت کیا ہے؟ وہ پرنالہ ہے، جب بارش ہوتی ہے اس پرنالے سے پانی جو گرتا ہے وہ میزاب رحمت سے گرتا ہے، حتیم میں گرتا ہے۔ حتیم کیا ہے؟ وہ دیوار ہے، وہ باؤنڈری ہے جس کے اندر کوئی چلا جائے تو گویا کعبے میں چلا گیا۔ امام زین العابدین طواف کرنے کے بعد 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر سیدھے بیٹھ گئے۔ فرمایا وہ سوال کرنے والا جو پوچھ رہا تھا کہاں ہے؟ اس شخص کو حاضر کیا گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کیا پوچھ رہے تھے؟ عرض کیا علی جا کعبہ شریف کا طواف کب شروع ہوا اور طواف کیوں شروع ہوا اور کیسے کیا جاتا ہے؟ سوال بھی تو امام سے کیا تھا نا، امام حسین کی اولاد سے کیا تھا، اہل بیت سے کیا تھا نا۔ ارے جن کے جد امجد کون ہیں؟ جو باب العلم ہے نا، علم کا دروازہ ہے نا، ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا ملک شام میں کس جگہ سے؟ کہا بیت المقدس کے قریب سے۔ امام زین العابدین نے پھر پوچھا کیا تم نے تورات و انجیل پڑھی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں پڑھی ہے۔ امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے شامی میرا جواب یاد کر لو، تم مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات۔ کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا شاید ہماری اس بات سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے، چنانچہ فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی، روئے اور 7 سال تک عرش الہی کا وہ طواف کرتے رہے۔ اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا۔ فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو، چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس گھر کا طواف کرو۔ ایک روایت میں فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی۔ یہ پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف صرف زمین کے فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین اور آسمان کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے اور 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب طواف کے دوران بارش ہو جائے تو گویا ایسے ہے طواف کرنے والا کہ وہ اللہ کی رحمت میں تیر رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت انس بن مالک کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے، طواف کے بعد 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہے ہم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت انس نے ہم سے فرمایا نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔
پھر فرمایا جب حضور پاک کے ساتھ بارش کے دوران ہم نے طواف کیا تھا تو نبی پاک نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بس شوق رکھیں اپنے دل میں، طلب رکھیں۔ ایک اسلامی بھائی، انہوں نے نہ عمرہ کیا تھا نہ حج کیا تھا، مگر ایک شوق تھا ان کو۔ جب پتہ چلتا نا کہ فلاں آدمی عمرے پر جا رہا ہے، عمرے کا طریقہ سیکھ لیا تھا، ان کے پاس جاتے، ان کو احرام باندھ کر سکھاتے احرام باندھنا، طواف کس طرح کیا جاتا ہے طواف کا بتاتے۔ شوق تھا ایک دل میں، اللہ نے اس شوق کے صدقے میں انہیں اتنے عمرے کروا دیے کہ انہیں یاد ہی نہیں کتنے عمرے کیے ہیں۔ تو شوق بھی تو ہونا، ذوق بھی تو ہونا، دعائیں بھی تو ہونا۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے، بس مکے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ دل میں شوق ہوگا، تڑپ ہوگا، اور دعائیں ہوتی رہیں گی تو اسباب بھی بن جائیں گے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ یہ دعائیں کرتے چلیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، اور وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہم احرام باندھیں گے اور لبیک پڑھتے ہوئے سوئے حرم جائیں گے، اور مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، مزدلفہ پلٹیں گے، اور مناسک ادا کر کے حاجی ہو جائیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور حاضرین بھی، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو موت نہ دے اس وقت تک جب تک ہم مکہ مدینہ نہ دیکھ لیں۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مدنی بہار آج کے بیان میں ہے کہ پنجاب کے علاقے ضلع قصور کے اندر ایک علاقہ ہے الہ آباد، کہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ اسے مدنی ماحول کے دینی سے وابستہ ہوئے تو کافی دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے، لیکن دینی کاموں میں کام کرنے میں سستی ہو جاتی تھی۔ ایک روز ایک ذمہ دار نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ بھائی فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے والے دینی کام کی خوب پابندی کی ترغیب دی۔ تو اس نے کہا میرا ذہن بن گیا، میں اگلے ہی دن میں نے یہ عمل شروع کر دیا اور لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کا ایسا کرم ہو گیا، قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ اسی سال مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو گئی، اور ایسا کرم ہوا کہ اللہ نے میرے بڑے بھائی کو حج کی سعادت بھی عطا کر دی۔ اللہ ہمیں 12 دینی کام کرنے والا بنایا ہے۔ واقعی جو 12 دینی کام کریں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، شوق دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ضرور دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں